جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے آج کے مضمون کے عنوان کے لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الوصیت میں سے آپ کے قول کا انتخاب کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ آپ علیہ السلام کے اس قول کی منکرین خلاف یہ تشریح کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بعثت بطور امام مہدی و مسیح موعود ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا کام کیا اور آپ وفات پا گئے، اور بس آپ علیہ السلام کے بعد انجمن احمدیہ نے کام کرنا ہے، اور اس وقت تک کام کرنا ہے کہ جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، جبکہ یہ تشریح اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کے خلاف ہے۔ وہ گروپ جس نے خلافت احمدیہ سے الگ ہو کر کام کرنا چاہا، آج ان کا وجود نہیں ہے۔ کتاب الوصیت کی روشنی میں قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کا مضمون واضح ہے۔ گو قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کا مضمون واضح ہے، مگر شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا تو ضروری ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الوصیت سے منکرین خلافت یہ ایک فکرہ سیاق و سباق سے الگ کرتے ہوئے زیر بحث لاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اور خاکسار نے بیان کیا کہ منکرین خلافت اس فکرہ کی ایسی تشریح کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کے خلاف ہے۔ منکرین خلافت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کتاب الوصیت میں بیان فرمودہ بنیادی مضمون بابت قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بنیادی مضمون کو منکرین خلافت چھوڑ دیتے ہیں جس کی آپ علیہ السلام نے مثالوں سے وضاحت فرما دی ہوئی ہے، یہ کہ آپ علیہ السلام کے بعد ویسا ہی ظہور میں آوے گا جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، اور پھر فرمایا کہ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس مضمون کو مثالوں سے واضح کیا، اس کو منکرین خلافت کیوں چھوڑتے ہیں؟ اور وہ مضمون الوصیت کا آپ علیہ السلام کے الفاظ میں اس طرح ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی، یعنی اپنی وفات کی بات، حضور فرماتے ہیں اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اب معمولی سمجھ بوجھ کا احمدی بھی سمجھتا ہے کہ قدرت ثانیہ سے مراد خلافت احمدیہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، اس سے انجمن احمدیہ ہرگز مراد نہیں ہو سکتی۔
انجمن احمدیہ تو آپ علیہ السلام کی موجودگی میں بھی تھی، اور نیز یہ کہ آپ علیہ السلام نے مثالوں سے واضح کر دیا کہ آپ کی قدرت ثانیہ سے کیا مراد ہے۔ پس قدرت ثانیہ سے مراد خلافت احمدیہ ہی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام قدرت ثانیہ کے مضمون کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اسی پیراگراف کی تکمیل ان الفاظ میں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ یہ جو الفاظ بولے گئے ہیں کہ میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، اس فقرے سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ خلافت کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر عبارت کے یہ الفاظ، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، سے بھی صرف یہی مضمون نکلتا ہے کہ آپ علیہ السلام قدرت ثانی کے نزول کے لیے، یعنی خلافت احمدیہ کے قیام کے لیے دعاؤں کی تحریک کر رہے ہیں، کیونکہ الہی جماعتوں کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہی ہوا کرتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاہیے ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں۔ اس عبارت میں بھی دعاؤں کی مزید تاکید ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دسمبر 1905 میں کتاب الوصیہ شائع کی۔ اس کتاب میں اپنی وفات کی خبر دے رہے ہیں، اور اسی کتاب میں قدرت ثانیہ کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ آپ کی وفات کب ہوگی، اس لیے آپ علیہ السلام نے قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کے قیام کے لیے دعاؤں کی تحریک کی ہے۔ اب اسی پیراگراف میں یہ عبارت بھی ہے، یہ کہ تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ اس عبارت سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اس وقت کے اپنے احباب کو ہی دعاؤں کی تحریک کر رہے ہیں کہ وہ دعاؤں میں لگے رہیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں۔ اور اس پیراگراف کا آخری فقرہ اس طرح ہے، اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے۔ اس عبارت میں آپ علیہ السلام نہایت حکیمانہ طرز اختیار کرتے ہوئے اپنی وفات کے واقع ہونے کی بات تو کر ہی رہے ہیں، مگر اپنے احباب کو موت کو یاد رکھنے کی تلقین بھی کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، مذکورہ پیراگراف کے بعد جو دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، اس کا پہلا فقرہ یہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ اب اس فقرہ سے بھی منکرین خلافت شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعد اگر بیعت کا سلسلہ جاری رکھنے کی بات کی ہے تو فرمایا کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جب کتاب الوصیت میں قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کا مضمون واضح ہے، تو پھر اس فقرہ کی تشریح کو بھی بنیادی مضمون قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کے تحت ہی سمجھنا ہوگا۔ اس فقرہ کی ایسی تشریح نہیں کی جا سکتی جو کتاب الوصیت کے بنیادی مضمون قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کے مضمون کے خلاف ہو۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس فقرہ کی تشریح بھی حاشیہ میں کی ہے۔
اگر اس وقت اس مضمون میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے گی تو یہ مضمون مقررہ وقت تک پورا نہ ہوگا، اس لیے اس وقت اس مضمون میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے پروگرام میں اس مضمون کی تشریح کی جا رہی ہوگی، لیکن اس پروگرام میں خاکسار ابھی اس دوسرے پیراگراف کے آخری فقرہ کی مختصر تشریح بیان کرنا چاہتا ہے، اور وہ فقرہ یہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ منکرین خلافت اس فقرے کی بھی ایسی تشریح کرتے ہیں جو کتاب الوصیت کے بنیادی مضمون کے خلاف ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فقرہ کہ جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو، گو یہ فقرہ دوسرے پیراگراف کا ہے، مگر کسی بھی کتاب میں مضمون کو مسلسل پیراگراف کی شکل میں ہی بیان کیا جاتا ہے۔ گو دوسرا فقرہ اس عبارت سے شروع ہوا کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خاکسار نے بیان کیا کہ اس فقرہ کی تشریح آئندہ پروگرام میں کی جا رہی ہوگی۔ خاکسار اس وقت اس فقرے کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ یہ فقرہ بھی قدرت ثانیہ کے مضمون کے تسلسل میں ہے۔ بعض وقت ایک مضمون بیان کرتے وقت بظاہر یہ لگتا ہے کہ دوسرا مضمون شروع کر دیا گیا ہے، مگر وہ پہلے مضمون کا ہی تسلسل ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ ایک مضمون جو بظاہر نظر آ رہا ہو کہ مکمل کر دیا گیا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کے خلاصہ کو پھر دہرا دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید، حدیث اور دنیا بھر کی زبانوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ خاکسار نے کتاب الوصیت میں سے قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کا جو مضمون شروع کیا تھا، اس مضمون میں سے دو ضروری امور کی تشریح ابھی باقی ہے۔ ایک یہی فقرہ یہ کہ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، اور دوسرا یہ فقرہ کہ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اور خاکسار آئندہ کے پروگرام میں ان دونوں فقروں کی وضاحت کر رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔